ابھی جو میں نے پہلے حدیث پڑھی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس اگلی ویڈیو میں آپ کو اس حدیث کا فائدہ بیان کروں گا جس میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور اپنے بندوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ تو اب جو ہے میں ادھر سے آگے سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ اس قسم کا مضمون متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ذکر کی مجالس اور ذکر کرنے والے جماعتوں اور افراد کی تلاش میں رہتی ہے، اور جہاں مل جاتے ہیں ان کے پاس یہ جماعت بیٹھتی ہے، ان کا ذکر سنتی ہے۔ چنانچہ پہلے باب کی حدیث نمبر 8 میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اس میں گزر چکا ہے کہ فرشتوں سے تفاخر کے طور پر اللہ جل شانہ کا اس کا ذکر کیوں فرماتے ہیں۔ فرشتے کا یہ ذکر کرنا اور ایک شخص مجلس میں ایسا بھی تھا کہ جو اپنی ضرورت سے آیا تھا، واقعے کا اظہار ہے کہ اس وقت یہ حضرات بمنزلہ گواہوں کے ہیں اور ان لوگوں کی عبادت اور ذکر اللہ میں مشغولی کی گواہی دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے اظہار کی ضرورت پیش آئی کہ مبادا اعتراض ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا لطف ہے کہ ذاکرین کی برکت سے ان کے پاس اپنی ضرورت سے بیٹھنے والوں کو بھی محروم نہ فرمائے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ صوفیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ رہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ان لوگوں کے ساتھ رہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب میں ترقی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اس کو دیتا ہوں۔ ہاتھ پاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا اور محبت کے ذیل میں ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ صوفیہ کے احوال اور ان کے واقعات جو کثرت سے تواریخ میں موجود ہیں، ایک رسالہ اس باب میں نزہۃ البساطین کے نام سے مشہور ہے، جس سے اس قسم کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ شیخ ابوبکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں چند صوفیہ کا اجتماع تھا، جن میں سب سے کم عمر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس مجمع میں محبت الہی پر بحث شروع ہوئی کہ محب کون ہے۔ مختلف حضرات مختلف ارشادات فرماتے رہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے۔ ان حضرات نے ان سے فرمایا کہ تم بھی کچھ کہو۔ اس پر انہوں نے سر جھکا کر روتے ہوئے فرمایا کہ عاشق وہ ہے جو اپنی خودی سے جاتا رہے، خدا کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہو اور اس کا حق ادا کرتا ہو، دل سے اللہ کی طرف سے دیکھتا ہو، اس کے دل کو انوار ہیبت نے جلا دیا ہو، اس لیے خدا کا ذکر شراب کا پیالہ ہو، اگر کلام کرتا ہو تو اللہ ہی کا کلام ہو، گویا حق تعالیٰ شانہ ہی اس کی زبان سے کلام فرماتا ہے، اگر حرکت کرتا ہو تو اللہ ہی کے حکم سے، اگر تسکین پاتا ہو تو اللہ ہی کے ساتھ، اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر کھانا پینا سونا جاگنا سب کاروبار اللہ ہی کی رضا کے واسطے ہو جاتے ہیں۔ نہ دنیا کا رسم و رواج قابل التفات رہتا ہے، نہ لوگوں کے طعن و تشنیع قابل وقت۔ حضرت سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک شخص عبداللہ بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چند روز حاضر نہ ہو سکے، کئی روز کے بعد جب حاضر ہوئے تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا، کہاں تھے؟ عرض کیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے مشاغل میں پھنسا رہا۔ فرمایا ہم کو خبر نہ کی، ہم بھی جنازہ میں شریک ہوتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر آنے لگا۔ فرمایا دوسرا نکاح کر لیا؟ میں نے عرض کیا حضرت مجھ سے کون نکاح کرے گا، 2-3 آنے کی میری حیثیت ہے۔ آپ نے فرمایا ہم کر دیں گے، اور یہ کہہ کر خطبہ پڑھا اور اپنی بیٹی کا نکاح نہایت معمولی مہر 8-10 آنا پر مجھ سے کروا دیا۔ اتنی مقدار مہر کی ان کے نزدیک جائز ہوگی، جیسا کہ بعض اماموں کا مذہب ہے۔ حنفیہ کے نزدیک 2.5 روپے سے کم جائز نہیں۔ نکاح کے بعد میں اٹھا اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ مجھے کس قدر مسرت اور خوشی میں سوچ رہا تھا کہ رخصتی کے انتظام کے لیے کس سے قرض مانگوں، کیا کروں۔
इसी फ़िक्र में शाम हो गई। मेरा रोज़ा था। मगरिब के वक्त रोज़ा अफ्तार किया। नमाज के बाद घर आया, चिराग जलाया, रोटी और ज़ैतून का तेल मौजूद था। इसको खाने लगा। किसी शख्स ने दरवाज़ा खटकाया। मैंने पूछा कौन है? कहा सईद है। मैं सोचने लगा कौन सईद है। हज़रत की तरफ मेरा ख्याल भी न गया कि 40 बरस से अपनी घर या मस्जिद के सिवा कहीं आना जाना ही ना था। बाहर आकर देखा तो सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने अर्ज़ किया आपने मुझे ना बुला लिया? फरमाया मेरा ही आना मुनासिब था। मैंने अर्ज़ किया कि क्या इरशाद है? फरमाया मुझे ये ख्याल आया कि अब तुम्हारा निकाह हो चुका है, तन्हा रात को सोना मुनासिब नहीं, इसलिए तुम्हारी बीवी को लाया हूँ। ये फरमाकर अपनी लड़की को दरवाज़े के अंदर कर दिया, दरवाज़ा बंद करके चले गए। वो लड़की शर्म की वजह से गिर गई। मैंने अंदर से किवाड़ बंद किया और वो रोटी और तेल जो चिराग के सामने रखे हुए थे वहाँ से हटाकर इसकी नज़र न पड़े मकान की छत पर चढ़कर पड़ोसियों को आवाज़ दी। लोग जमा हो गए। मैंने कहा हज़रत सईद ने अपनी लड़की का मेरे से निकाह कर दिया। इस वक्त वो इसको खुद ही पहुँचवा गए हैं। सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। कहने लगे वाकई वो तुम्हारे घर में है? मैंने कहा हाँ, इसका चर्चा हुआ। मेरी वालदा को ख़बर हुई, वो भी इसी वक्त आ गई और कहने लगी अगर 3 दिन तक तूने इसको छेड़ा तो तेरा मुंह ना देखूंगी। हम 3 दिन में इसकी तैयारी कर लें। 3 दिन के बाद जब मैं इस लड़की से मिला तो देखा नहायत खूबसूरत, कुरान शरीफ की हाफिज़ा और सुन्नत रसूल। मैं ज़रा थोड़ा जो है वो गमगीन हो गया सुन के। कैसे अल्लाह वाले थे वो लोग और आज हम क्या हैं। इस लड़की से मिला तो देखा नहायत खूबसूरत, कुरान शरीफ की हाफिज़ा और सुन्नत रसूल से भी ज़्यादा वाकिफ़, शौहर के हकूक़ से भी बहुत ज़्यादा बाखबर। 1 महीना तक ना तो हज़रत सईद मेरे पास आए ना मैं उनके खिदमत में गया। 1 माह बाद मैं हाज़िर हुआ तो वहाँ मजमा था। मैं सलाम करके बैठ गया। जब सब चले गए तो फरमाया इस आदमी को कैसा पाया? मैंने अर्ज़ किया क्या नहायत बेहतर है, वो दोस्त देख कर खुश हों, दुश्मन जलें। फरमाया अगर कोई बात नागवार हो तो लकड़ी से ख़बर लेना। मैं वापस आ गया तो एक आदमी को भेजा जो 20,000 दिरहम तकरीबन 5,000 रुपये मुझे दे गया। इस लड़की को अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह ने अपने बेटे वलीद के लिए जो वली अहद था मांगा था, मगर हज़रत सईद रहमतुल्लाह ने उज़र कर दिया था, जिसकी वजह से अब्दुल मालिक नाराज़ भी हुआ और एक हेला से हज़रत सईद के 100 कोड़े सख्त सर्दी में लगवाए और पानी का गड़ा उन पर गिरवा दिया। देखो भाई दोस्तों, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नज़र में दुनिया की कोई वक़्त नहीं होती। आप जिस तरह के जो है वो अपनी लड़की का रिश्ता चाहते तो अच्छी जगह पे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दीनदारी देखी। तो आज जो है वो हम भी अपने अंदर दीनदारी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे और अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतें अता करेंगे और दुनिया भी अच्छी करेंगे और आखिरत भी अच्छी करेंगे। तो जो है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो मेरा और आपका एक सिलसिला सा बन जाए और जो है मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी इंशाल्लाह वीडियो लेके आऊँगा, इससे भी अच्छी लाऊँगा। कोशिश यही है कि जो है वो आप सब दीन में लग जाएं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, डॉक्टर विकी चैनल, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।